ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عید کی چھٹیاں ہیں، کچھ اسلام آباد گئے ہیں، کچھ بہنوں کے گھر گئے ہیں، اور ماشاءاللہ عید کی جو ہے مہمانداریاں جاری اور ساری ہیں۔ اور جو بھی ہے ہمارا جو کلاس تھا وہ 16 آیات ہمارے سورہ توبہ کے ہوئے تھے، آج ہماری 17 آیات ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم 28 تک 29 تک انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے ذرا ایمان کی دیے جو ہیں وہ ذرا بجھ جاتے ہیں، اور جب اس پہ ہم چل پڑتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے کلیجوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک دیتا ہے، ہمارا مدد کرتا ہے، اور ہم شیطان کے ہاتھوں سے ذلیل اور رسوا پھر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی طاقت دے کہ ہم ایمانداروں میں سے ہوں، اور ہم اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی سے اس حکمت بھری کتاب کو پکڑے رکھے، اللہ تعالیٰ کی کلام کو، اور جس نے دلی دوستی اس سے کی تو وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 17۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا المسجد اللہ شہیدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون۔ لائق نہیں کہ مشرک اللہ کے مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت و غارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ مسجد حرام اس طرح تھا کہ مسجد کا قبلہ اور مرکز یہی ہمارا جو تھا، پہلے مسجد اقصی اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ، اور اس کو آباد کرنے کا کام جو ہے وہ ایمان والوں کا ہے، یہ نہ کہ کفر اور شرک کا ارتکاب جو کرتے ہوں اور اعتراف بھی کرتے ہوں۔ اور یہ لوگ ننگے جسموں میں اس کا طواف کرتے تھے، اور تلبیہ میں یہ لوگ کہتے تھے جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لیکن وہ لوگ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک۔ صحیح مسلم حدیث 118، یعنی تمہارے ساتھ وہ بھی شامل ہے جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی تملکہ وما ملک، اس میں شرک کرتے تھے تلبی میں بھی، کہ میں یہودی نصرانی اصحابی یا مشرک ہوں، یعنی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ پھر اس طرح تھا کہ ان لوگوں کا عمل، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، اور ہر بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو بیٹھتے تھے تو اپنی عزت چاہتے تھے، تن من دن جو قربان کرنے والے تھے ماشاءاللہ سارے اصحابی، تو وہ دین اور دنیا کی عزت چاہتے تھے تو اس لیے بیٹھتے تھے نا۔ تو ہر بندہ یعنی بظاہر چاہتا ہے، لیکن تن کی اندر کی بات تو اور ہے، کہ ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں جیسے طواف، عمرہ، حاجیوں کی خدمت وغیرہ، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال ایسے درخت کی طرح ہے جو بے ثمر ہیں، ان پھولوں کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں، کوئی خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اگر تمہارا ایمان اور آخرت پہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی نہیں ہے، آج میں نے حدیث بھی سینڈ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو میں نے دوست بنایا ہے۔ اگر تم نے پیارے نبی کو اور اللہ کو دوست نہ بنایا ہو، اور اس کے لیے تم ظاہری ریاکاری کرتے ہو، شرک کرتے ہو، جو بھی شرک کی چیزیں ہیں، تو وہ اس طرح ہے کہ بے ثمر درخت ہے اور ان پھولوں کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ ہمارے رب العالمین سورہ توبہ میں 18 میں فرماتے ہیں انما یعمر مسجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الی اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔
اللہ کے مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کے حصے میں ہے، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ بہت ضعیف حدیث ہے اور ضعیف روایت ہے، اور اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ ایمان جو ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ادھر سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور حیثیت الہی ہے، اللہ کے ساتھ دوستی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی اور پرہیزگاری۔ یعنی میں آپ لوگوں کو کیسے مثال دوں، پرہیزگاری کے لیے کیا ہے؟ بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ بکریوں کی طرح ہر فصل میں منہ نہیں ڈالنا کہ جو تمہارا من میں آئے اسی کو پورا کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدگی اختیار کرنی ہے۔ تو یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو اتنا ہی ہمارا معدہ ہے، اور اس میں پانی کے لیے بھی رہنا چاہیے، ہوا کے لیے بھی اور خوراک کے لیے بھی۔ تو آج کل تو ہمارے جو ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم بس فخر کر سکیں، ہم بہت دنیا پیدا کریں، اور دین کو ویسے تکیہ کی طور پہ کر رکھا ہے، تکیہ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ہم دنیا کو جمع کر رہے ہیں۔ ہمارے عمل جو ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ ادھر ہے کہ نہیں، ایمان جو ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوف کا ذکر کیا گیا ہے، اور پرہیزگاری کہ پرہیز کرو بیماریوں کے لیے، جس طرح ہم بیماری کے لیے ہر چیز کو، یعنی جو ہمارا من چاہتا ہے ان چیز سے اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں، اس طرح جو اللہ چاہتے ہیں، تو پیارے نبی جو چاہتے ہیں، تو ہم نے اس سے اونچا نہیں جانا، بلکہ وہی اختیار کرنا ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ ادھر ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19، کیا تم نے حاجی کو پانی پلا دینا، مسجد حرام کو خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مشرکین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اس سے پہلے، جو ہے ہمارا فتح مکہ سے پہلے، اور اس سے تقریباً 2 سال اسی طرح میں لوگ تیسرے پہ بالکل مشرکین اور ان کو ہٹایا گیا تھا کہ اس میں پھر مسلمان ذرا وہ بھی تھے، تھوڑا دل میں تھا کہ مکے کی طرف خاص کر لوگ جب زیادہ آتے تھے تو تجارت بھی ذرا چمکتا ہوا ہوتا تھا، تو پھر یہ مسلمان تھوڑا سا دل میں یہ بھی خوف رکھتے تھے کہ ہمارے تجارت خراب ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایران اور روم سے اتنا ان کو دے دیا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے اور ڈونیشن اتنا دیتے تھے کہ ہاتھیوں پہ اور گھوڑوں پہ سونا اور جواہرات کو بیچتے تھے، کہ یہاں تک کہ مکے میں اور مسلمانوں میں کوئی صدقہ لینے والا نہیں رہا۔ یہی بات ہوگی، مشرکین تو بھی اس طرح کام کرتے تھے کہ دیکھ بھال بھی کرتے تھے، اور ان کو یہ بڑا فخر تھا کہ اس کے مقابلے میں کہ وہ ایمان اور جہاد کو کوئی اہمیت تو نہیں دیتے، لیکن وہ خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں، جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم سکات یعنی پانی پلانے والے کو اور عمارت مسجد کی خدمت کرنے کو ایمان باللہ سمجھتے ہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بالکل برابر نہیں ہے، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے، چاہے وہ خیر کے ہوں
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع کیے جاتے ہیں اور ان کو دنیا میں اگر کچھ ملتا ہے لیکن قبر میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ مسلمانوں کی آپس کی ایک گفتگو کو بھی بتلایا گیا کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پالی پہنانا ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں اسی طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس آوازیں اونچی مت کرو۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنے آپس کی اس گفتگو کے بابت میں نے ذکر کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ کون سی آیت؟ 19ویں آیت۔ کیا تم حاجیوں کو پانی پلا دینا، مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر سمجھتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ سنتوں پہ چلنا ہو۔ اگر تم لوگ اس طرح کرتے ہو جس طرح آج کل مومنوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں تو یہ کہنا چاہوں گی لیکن اصل میں یہ جو یوٹیوب کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں اور انشاءاللہ میں اپنے آپ کلاس والوں سے بھی ڈسکشن کروں گی۔ پہلے تو مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کون سے کاموں سے پرہیز کرنا ہے، کون سے اختیار کرنے ہیں۔ بس ایک عجیب طوفانی بدتمیزی ہے۔ مومن کا کام ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلے۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر یہی بات ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ مشرک ہے، اور وہ جو ہے سب سے بڑا ظالم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہدایت الہی سے محروم کیا۔ جو ملے جلے کام کرتے ہیں بدعتی لوگ ہیں، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، اور آپس میں کوئی مقابلہ سازی نہیں ہے بلکہ آپس میں اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ تو یہ جو فخر والی بات آ گئی تو یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں ہمیں بتا دیا ہے کہ نہیں، جس کا ایمان، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس کی زندگی میں اور عمل میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو تو اس کا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 میں ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں جس طرح انصار نے کیا تھا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انصار کو پسند کرتا ہوں، اور اگر یہ مکے میں آنا نہ ہوتا تو میں انصار کے ساتھ ہی ہوتا، اور انصاروں کی تعریف کی ہے کہ ان لوگوں نے مسلمان بھائیوں کو اپنے مال میں شریک کیا۔ وَيُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور جنتیوں کی، اور ان کے لیے وہی وہاں دامی نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مومنوں کے جنت میرے پاس جو پڑے ہوئے ہیں وہ اتنے ہیں کہ زمین اور آسمان کی سے اس کی وسعتیں بڑی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں لوگوں کا بہت سب سے بلند درجہ ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہی اللہ کی رحمت اور رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہے، نہ کہ وہ جو خود اپنے میاں مٹو بنتے ہیں اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں اور ان کو آگے رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھے، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور یعنی ان میں گھر میں کچھ بیٹے مسلمان ہوتے تھے تو ماں باپ کافر ہوتے تھے، باپ کا مسلمان ہوتا تھا تو بیوی اور بچے کافر ہوتے تھے، تو بڑا ایک مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ اگر جس طرح مسلمان جا رہے تھے، کچھ اپنے بھائی بہنوں رشتہ داروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے مدینہ چلے گئے تھے، اور یہی تھا کہ جو مکہ میں مسلمان رہ گئے تھے تو ان کا خواہ پیارے نبی کریم سمندر کے پاس پیارے نبی کے پاس تھے تو ان کا علم بھی بڑھ چکا تھا، ان کا یہ مرتبے بھی بڑھ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپ اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، تمہارے کمائے ہوئے مال وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قریب ترین رشتہ دار یعنی ان کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، کسب و کمائی بھی ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ کسب اور کمائی میں یعنی نفع کو نہیں رکھا جائے، بلکہ سب سے پہلے اسلام کو آگے رکھنا چاہیے کہ کون سی چیز حلال ہے اور حرام ہے۔ اور گھر جنہیں انسان موسم کے شدائد و حوادث سے بچنے، آبرومندانہ طریقے سے رہنے سہنے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتے، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن ان کی اہمیت و افادیت بھی ناگزیر اور قلوب انسانی میں سے ان سب کی محبت بھی طبیعی ہے، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے اور یہ اس کی ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ نافرمانی ہے جس کو فسق بھی کہتے ہیں، جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار قبر میں نہیں کر پائیں گے، قبر کی رات بڑی سخت ہوگی۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب بات بن گئی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے میں زیادہ محبوب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث 14، صحیح مسلم جلد نمبر 17 حدیث نمبر 44۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم
بے یعنی تجارت کے لیے چیز ادھار دے کر پھر اس سے کم نقد قیمت پر خرید لینا اختیار کر لو گے، اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی و قناع ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔